بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ناول ناکردہ گناہوں کی سزا، قسط نمبر 8۔ وہ رو رہی تھی مگر اس پتھر دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ویسے ہی سر جھکائے کھڑا رہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا ماہر بھائی آپ ہی میری پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے۔ اس کے اس طرح مسلسل چپ رہنے پر ارحان کا ضبط جواب دے گیا، کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا؟ بس ایک دفعہ بول دیا ہوتا میں چھوڑ دیتا فجر کو۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی محبت جو میری کبھی تھی ہی نہیں۔ ارحان کا ایک ایک لفظ اس کے دل کی ٹوٹی بکھری حالت بیان کر رہا تھا۔ ماہر بھائی آپ کچھ بولتے کیوں نہیں بتا رہے آپ سچ؟ فجر نے ماہر کا کالر پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ ماہر نے اس کی طرف دیکھے بغیر نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹا دیے۔ فجر کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ وہ حیرت و بے یقینی کی کیفیت میں گھری ماہر کو دیکھتی رہی۔ اور کتنا جھوٹ بولو گی فجر؟ ماہر بھائی کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ ارحان نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ارحان تم میرا یقین۔ مگر اس سے پہلے ہی ارحان کا ہاتھ اٹھا اور ایک زناٹے دار تھپڑ فجر کے چہرے پر پڑا۔ اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ ماہر نے تڑپ کے سر اٹھا کے فجر کو دیکھا جو آنکھوں میں اجنبیت لیے ارحان کو تکتے جا رہی تھی۔ ارحان؟ ماہر نے فجر کو ارحان کی مضبوط گرفت سے آزاد کرایا۔ چھوڑو اسے، بیوی ہے میری۔ میں چاہے اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کروں تمہیں بیچ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ ارحان نے ماہر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ آج خون کے سارے رشتے پرائے ہو چکے تھے۔ اس کے ماں باپ بھائی تینوں اس سے انجان کھڑے تھے۔ وہ تکلیف میں تھی، زور زور سے رونا چاہتی تھی مگر آواز جیسے بند سی ہو گئی تھی۔ ماہر بھائی آپ بتا کیوں نہیں دیتے؟ فجر حلق کے بل چلائی۔ وہ کچھ نہیں بتائے گا کیونکہ اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ارحان نے فجر کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ ہاں کرتا ہوں میں اس سے پیار۔ طلاق دو فجر کو اور بات ختم کرو۔ ماہر نے میرب کی طرف دیکھ کر پرسکون لہجے میں کہا، مگر دوسری طرف وہ فجر کا سکون برباد کر چکا تھا۔ ماہر بھائی پاگل ہو گئے ہیں آپ، میں ارحان کی بیوی ہوں۔ فجر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں اتنی آرام سے فجر کو طلاق دے دوں گا؟ ارحان کے چہرے پر ایک درد بھری مسکراہٹ پھیلی۔ ماہر نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں ارحان، فجر کے دل میں پھیلنے والے درد کا اندازہ کوئی نہیں لگا پا رہا تھا۔ بھول ہے تمہاری، میں کبھی فجر کو طلاق نہیں دوں گا، ارحان نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے ارحان، فجر کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ ارحان نے ایک نظر فجر کی طرف دیکھا اور پھر جواد صاحب سے مخاطب ہوا۔ بڑے پاپا، اگر آپ نے کل ہی فجر کی رخصتی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ عمر بھر میرے نام پر بیٹھی رہے گی، لیکن میں اسے طلاق ہرگز نہیں دوں گا۔ ارحان نے ایک کاٹ دار نظر فجر کے وجود پر ڈالتے ہوئے کہا۔ فجر کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی، ایسا مجرم جو گناہ نہ کر کے بھی گناہگار قرار دیا گیا تھا۔ ارحان، تم اب بھی اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ تمہیں دھوکہ دیتی رہی، تم پھر بھی اپنا رہے ہو؟ شمائلہ بیگم جو کافی دیر سے خاموش کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، آخر ان سے رہا نہ گیا تو وہ بھی بول پڑیں۔ وہ تو پہلے ہی فجر کو بہو بنانے کے مخالف تھیں۔ امی میں اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، ارحان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ماہر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ ارحان کی نظروں میں فجر کا کردار مشکوک بنا کر بھی وہ خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ ارحان فجر سے دستبردار ہونے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ماہر کی حالت اس جواری کی سی تھی جو جوئے میں اپنی آخری جمع پونجی بھی ہار چکا ہو، اور ماہر بھی ہار چکا تھا اپنی پاکیزہ محبت۔ اب اس کی محبت پاکیزہ نہیں رہی تھی، وہ اسے بھری دنیا کے سامنے رسوا کر چکا تھا، ایسی رسوائی جو صرف فجر کا مقدر بنی تھی۔ ایک طرف محبت کو ہارنے کا دکھ تو دوسری طرف اپنی آنکھوں سے اپنی محبت کو رسوا ہوتے دیکھنے کا دکھ۔ کوئی اس وقت ماہر سے پوچھتا جو اپنے ہاتھوں سے سب کچھ لٹا کے کھڑا تھا۔ میں رخصتی کی تیاری کرتا ہوں، جواد صاحب نے سر جھکائے کہا اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ ارحان چہرے پہ پتھریلے تاثرات لیے کھڑا تھا، مگر اس کا دل تو خون ہو چکا تھا۔ کوئی اس دیوانے سے اس کے دل کی حالت پوچھتا تو شاید وہ اپنا دل چیر کے دکھا دیتا، مگر وہ اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کا وجود فنا ہو چکا تھا۔ ماہر کو وہاں کھڑے رہنا مشکل لگنے لگا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ سب ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے۔ آخر میں بس فجر اور ارحان ہی وہاں کھڑے رہ گئے۔ ارحان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا فجر کی طرف بڑھا۔ چند ثانیہ تک وہ ایسے ہی کھڑا آنسو برساتی فجر کو دیکھتا رہا۔ وہ سر جھکائے کھڑی صرف رو رہی تھی۔ ارحان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنے پوروں پر چنے۔ فجر نے حیرت اور امید سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو آنسو دے بھی رہا تھا اور انہیں سمیٹ بھی رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کے دیے سے روشن ہو گئے۔
مگر اگلے ہی پل عادت ڈال لو ان آنسوؤں کی، اب تمہیں ہر قدم پر صرف کانٹے ہی بچھے ہوئے ملیں گے۔ جب تکلیف سے تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں گے تو تمہیں رونے بھی نہیں دوں گا۔ ارحان نرمی سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ سیاہ آنکھیں ایک بار پھر برسنے کو بےتاب ہو رہی تھیں۔ اس کا دل کیا اسی ظالم شخص کے سینے سے لگ کر اپنے سارے آنسو باہر ڈالے، مگر نہیں، وہ اپنے اور اس کے بیچ صدیوں کا فاصلہ بنا چکا تھا، ایسا فاصلہ جو چاہ کے بھی اب پار نہیں ہو سکتا تھا۔ ارحان کے دل میں شک کا ناگ کنڈلی مارے بیٹھ گیا تھا۔ ارحان کا دل اس کے سامنے سر پٹک پٹک کے تھک گیا تھا کہ فجر اسے دھوکہ نہیں دے سکتی، وہ ایسی نہیں ہے، مگر وہ تو دل کی بات پہ کان دھرے بغیر آنکھوں دیکھی پہ یقین کر رہا تھا۔ ارحان، فجر نے تڑپ کے اسے پکارا۔ شش، ایک لفظ بھی نہ کہنا، ارحان نے اپنی انگلی فجر کی ہونٹوں پہ رکھتے ہوئے کہا، جہاں سے اب بھی خون رس رہا تھا۔ فجر کو اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس شخص کا لمس اسے ہمیشہ پاگل کر دیتا تھا، مگر آج جیسے فجر کو اس لمس سے اجنبیت کا احساس ہوا۔ بہت تکلیف دی ہے تم نے مجھے، ارحان اس سیاہ آنکھوں میں بھوری آنکھیں ڈالے بے تاثر لہجے میں بول رہا تھا۔ میری بات؟ فجر نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ارحان نے سخت لہجے میں کہا، جاؤ یہاں سے اور میری ہونے کی تیاری کرو۔ ارحان، فجر نے اس کا ہاتھ تھاما، مگر اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہا، جاؤ یہاں سے۔ فجر نفی میں سر ہلاتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہٹی اور وہاں سے بھاگتی ہوئی نیچے اپنے روم میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر کے وہ زاروں کی طرح رو دی۔ کوئی بھی کیوں مجھ پہ یقین نہیں کر رہا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں کیسے سمجھاؤں؟ ارحان کیوں میری بات نہیں سن رہا؟ اور ماہر بھائی وہ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ وہ سچ بتا کیوں نہیں دیتے؟ ہزاروں سوچیں، ہزاروں باتیں اس کے دماغ میں چل رہی تھیں، جس کا جواب اس وقت اس کے پاس نہیں تھا۔ مما، بابا اور بھائی کو تو میری بات پہ یقین کرنا چاہیے۔ ایک بار پھر اسے روشنی کی ہلکی سی رمق دکھائی دی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور اس بکھرے حلیے میں جواد صاحب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس وقت کمرے میں جواد صاحب، مہر بانو اور امر تینوں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ بابا، فجر نے انہیں ڈرتے ڈرتے پکارا۔ تینوں نے بیک وقت سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مما، اس سے بولیں یہ یہاں سے چلی جائے، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، امر نے اس کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی پلیز، آپ تو میری بات کا یقین کریں۔ فجر چلتی ہوئی امر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بابا تمہارے اور ارحان کے نکاح کے خلاف تھے تو میں نے تمہارا ساتھ دیا تھا، میں اپنے بابا کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا تمہارے لیے، اور تم نے کیا کیا؟ ہمارا سر ہی شرم سے جھکا دیا، ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ امر اس پہ بری طرح برس رہا تھا اور وہ صفائی میں ایک بار پھر کچھ نہیں بول پائی۔ کوئی اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ کیا کمی تھی ہماری یا ارحان کی محبت میں جو تم ماہر کی طرف متوجہ ہوئیں؟ امر کے الفاظ اس کے دل پہ چھریاں چلا رہے تھے۔ اس کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بھائی، خدا کے لیے میرے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں۔ وہ لمحہ لمحہ زمین میں دھنستی جا رہی تھی۔ اس وقت تم جاؤ یہاں سے، مہر بانو نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ مما، بابا سے بولے نہ مجھ سے بات کریں، وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہی تھی، مگر سب پتھر کے بن چکے تھے۔ جواد صاحب اس سے منہ موڑے بیٹھے تھے، ایک بار بھی اس کی طرف پلٹ کے نہ دیکھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، تم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے ہمیں بدنام کرنے میں۔ مہر بانو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتی ہوئی ایک بار پھر اپنے کمرے میں آ کر زمین پر بیٹھ کے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور درازوں میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ وہ دیوانہ وار تلاش کر رہی تھی، مگر اسے نہیں مل رہی تھی۔ آخر کار جب وہ ہمت ہارنے لگی تو اسے نیند کی گولیوں کی شیشی نظر آ ہی گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا۔ کیا فائدہ ایسے جینے سے جب اس کے اپنوں کو ہی اس پر یقین نہیں تھا؟ وہ سب کی شک بھری نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ پاکیزہ ہوتے ہوئے بھی وہ بد کردار کہلائی جا رہی تھی۔ وہ کیا کرتی اس کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ وہ کہاں جاتی، کس کے پاس جاتی جو اسے تسلی کے صرف 2 بول ہی دے دیتا؟ اس نے ڈھیر ساری گولیاں شیشی سے نکال کر اپنی شفاف ہتھیلی پر ڈالیں۔ اس کے آنسو اس کی ہتھیلی میں جذب ہو رہے تھے۔ ناظرین کرام، اس ناول کی اگلی قسط کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔